الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو، انسان کو تمام نام سکھائے۔ اس کے اندر بہت سے اسباق ہماری ترقی کے، ہمارے اوپر جانے کے اس میں چھپے ہوئے ہیں، اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے اسلام میں، قرآن میں ترقی کا، زندگی گزارنے کا، عزت حاصل کرنے کا، دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنے کا، اور پوری دنیا کے اندر قرآن کا، اسلام کا نظام نافذ کرنے کا پورا فارمولہ بتایا گیا ہے۔ اور ابھی جو میں نے آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام نام سکھائے، بتائے نہیں۔ سکھانا کا مطلب ہے نام رکھنا، سکھانا۔ ہم نے ان درختوں کے نام، مختلف نام ان درختوں کو پکارتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم اپنے ناموں سے پکارتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ ہم پڑھتے وقت علوم و فنون پڑھتے ہیں، اور علوم و فنون کی جو اصطلاحات ہیں وہ ہم وضع کرتے ہیں۔ ہر ملک اپنی زبان کے اعتبار سے وضع کرتا ہے، وہ صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ اعصاب کا نظام ہے، ہم اس کو اعصابی نظام کہتے ہیں، نروس سسٹم انگریزی اگلے والے کہتے ہیں۔ اور خون کا نظام، دوران خون کا، خون چلنے کا نظام ہے، نظام دوران خون ہم نے نام رکھا ہے۔ اور دوسرے جاپان نے اپنا رکھا ہے، روس نے اپنا رکھا ہے، مختلف زبانوں والے لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھے۔ یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ اور جو نظام اخراج ہے ہم نے رکھا ہے کہ مختلف مادے وہ پسینے کے ذریعے، وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہوتے ہیں، وہ نظام اخراج نام رکھا ہے، انگریزی والوں نے ایکسکریٹری سسٹم نام رکھا ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی نظام ہیں، جو موجیں ہیں، یہ عرضی موجیں عرض کے رخ چلتی ہیں، وہ طولی موجیں وہ طول کے رخ چلتی ہیں۔ تاب کاری، تاب کا مطلب روشنی کاری، روشنی نکلنے کا عمل، یعنی شعائیں نکلنے کا عمل، انگریز ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر زبان والوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی زبان کے اعتبار سے نام رکھتے ہیں، اور یہ تخلیقی صلاحیت ہے۔ یہ ایسی ہی صلاحیت ہے کہ جیسے کوئی بندہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے نئی، یہ اصطلاحات، یہ ایجاد، جو قوم یہ کام کرتی ہے اپنی اصطلاحات کے ساتھ اپنا پورا نظام تعلیم وضع کرتی ہے، وہی یہ ایجادات کے مترادف کام ہے، یہ تخلیق ہے، یہ تحقیق ہے۔ وہی قوم جو ہے وہ چیزیں ایجاد کرتی ہے، وہی قوم نئی چیزیں، نئے اسلحہ جات، اور نئی جو قوموں کو آنے والے وقت میں درپیش مشینیں ہیں وہ قوم ایجاد کرتی ہے۔ جو قوم دوسروں کے الفاظ کی محتاج ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ انگریزی تو ترقی کی زبان ہو گئی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ نے انگریزی کو سائنس کی زبان اور ترقی کی زبان اللہ نے نازل کیا ہے اسے؟ نہیں، اللہ نے نازل کیا ہوتا تو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوتی۔ ہر زبان ترقی کی زبان نازل کی ہے اللہ نے، ہر زبان ترقی کی ہے، اور اس میں لوگوں، یہ ہم پر منحصر ہے، یہ قوم کی پالیسیاں ہوتی ہیں ان پر منحصر ہے کہ کون سی قوم تحقیق اور تخلیق کا راستہ اختیار کرتی ہے، اپنے نصابات وضع کرتی ہے، اپنی زبان میں وہ پڑھتی ہے، اور کون سی قوم دوسروں کی غلامی اختیار کرتی ہے۔ یہ ہمارے اوپر منحصر ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے۔ تو عزیز بچوں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ قرآن تو ایک بحر بے قرار ہے، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آپ اس کو غور سے پڑھتے جائیں، اس میں سارے مسائل کا حل ہمیں نظر آئے گا،
اور جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنے ہی راز آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ تو عزیز بچوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے دماغ کے ساتھ اپنے خلیات کو متحرک کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی، جو قرآن کہتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔